السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے سینٹر فار ڈسٹینس اینڈ آن لائن ایجوکیشن پر موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ سینٹر کے ڈائریکٹر پروفیسر رضا اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے سینٹر کے کورسز کے بارے میں، اپرچونیٹیز کے بارے میں، ان کورسز کے بارے میں جس سے متعلق اسٹوڈنٹس کے سوالات آتے ہیں کہ وہ کورسز یہاں کیوں نہیں ہیں اور کب تک آ سکتے ہیں، اس پر سوال کروں گا اور تفصیلی جانکاری انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں سر کا ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل پہ وقت دیے۔ جی شکریہ۔ سر میں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جو ڈسٹینس سینٹر ہے یہ ہندوستان کے اہم ترین ڈسٹینس سینٹرز میں مانے جاتے ہیں اور ہر علاقے میں یہاں سے کورسز کرنے والے اسٹوڈنٹس مل جایا کرتے ہیں، تو یہاں سے ہر سال کتنے اسٹوڈنٹس ڈسٹینس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے؟ دیکھیے ہر سال تقریباً ہمارے پاس میں یہاں پر ایز آن ڈیٹ تقریباً 30,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت ہمارے پاس، اور مختلف کورسز میں داخلہ لیتے ہیں۔ 17 الگ الگ پروگرامس ہم چلاتے ہیں۔ 6 ہمارے پاس میں پوسٹ گریجویٹ کورسز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس میں 4 انڈر گریجویٹ کورسز ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس میں 5 ڈپلوما ہیں، 2 سرٹیفکیٹ کورسز ہیں، بی ایڈ بھی ہم چلاتے ہیں یہاں پر جو کورسز چلتے ہیں، جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی وہ واحد یونیورسٹی ہے اس ملک کی جو کہ اردو کے لیے قائم کی گئی ہے، اور اس کا جو جیورڈکشن ہے وہ پورا نیشنل لیول کا ہے۔ تو ہمارے پاس میں مختلف ریجنل اور سب ریجنل سینٹرز بھی ہیں۔ 15 ریجنل اور سب ریجنل سینٹرز کے تحت اس طرح کا پورا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹس کا ہمارا جو انرولمنٹ ہے وہ لداخ سے لے کر کیرلا تک ہے، اور راجستھان سے لے کر بنگال تک ہے، آسام تک ہے۔ تو مختلف جو شہر ہے، مختلف جو زونس ہیں یا جو ہمارے اسٹیٹس ہیں، وہاں پر ان کا پریزنس ہے۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اردو کے جو بولنے والے لوگ ہیں، اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو کہتے ہیں ہم جسے، وہ ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ایک جگہ ایسا کانسنٹریٹڈ نہیں ہے۔ کچھ جگہ پر ہے، جیسے مان لیجیے دکن کا جو ایریا تھا، یا بہار ہے یا یو پی ہے، تو یہاں پر آپ کو کچھ پاکٹس ملیں گے، اور اسکیٹرڈ ہے ہماری پورے اردو کمیونٹی۔ تو ہم کو وہاں تک جانے کے لیے پورا ایک نیٹ ورک قائم کرنا پڑا، اور اس نیٹ ورک کے تحت ہم کام کر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں 163 ہمارے پاس میں لرنر سپورٹ سینٹرز ہیں، جسے اسٹڈی سینٹر بھی آپ کہتے ہیں عام فہم زبان میں۔ اس کے علاوہ بی ایڈ کے لیے ہمارے پاس میں 20 پروگرام سینٹرز بھی کام کر رہے ہیں۔ تو کافی بڑا نیٹ ورک ہے، اس سے کافی لوگ جڑے ہیں، اور کافی طلبہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ مدرسے سے فارغ طلباء کے لیے بھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس میں ڈسٹنس ایجوکیشن میں تقریباً 350 ایسے مدارس ہیں جن کے اسٹوڈنٹس کو ہم یہاں پر ایڈمیشن دیتے ہیں۔ عالمیت یا فضیلت جب وہ پاس کر لیتے ہیں تو ان کو انڈر گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ کورسز میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس میں سوشل سائنسز اور لینگویجز کے جو پروگرامس چل رہے ہیں، جیسے مان لیجیے سوشل سائنسز میں ہسٹری ہو گیا، ہمارے پاس میں اسلامک اسٹڈیز ہو گیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس میں لینگویجز میں اردو ہے، عربک ہے، ہندی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس میں انگلش ہے۔ یہ 6 پروگرامس ہم پی جی لیول پر چلا رہے ہیں۔ بی اے میں ہمارے پاس میں جو آپشنس ہیں، 10 الگ الگ آپشنس اویلیبل ہیں، جس میں اسلامک اسٹڈیز بھی ہمارے پاس میں ہے، اس کے علاوہ ہندی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، اکنامکس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل سائنس ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے۔ یہ کورسز بھی ہمارے پاس میں یو جی لیول پر اویلیبل ہے۔ بی کام کی ایک ڈگری ہمارے پاس میں آفر ہوتی ہے تو ڈسٹنس ایجوکیشن میں۔ اسی طرح سے بی ایس سی میں ہمارے پاس میں فزیکل سائنسز بی ایس سی کے ساتھ میں ہے، بی ایس سی لائف سائنسز بھی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا کہ بی ایڈ ہمارا ایک پروگرام ہے جو کہ 2 سالہ پروگرام ہم چلاتے ہیں یہاں پر ڈسٹنس میں، اور اس میں 1000 اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنس ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان امیدواروں کے لیے ہے جو کہ ریگولر موڈ سے ڈی ایڈ کر کہیں ٹیچنگ جاب کر رہے ہیں، 3 سال یا اس سے زیادہ کا ان کا تجربہ ہے، تو وہ اپنے فردر گروتھ کے لیے یہاں پر بی ایڈ میں داخلہ لیتے ہیں۔ سر آپ نے بتایا 17 کورسز یہاں پر موجود ہیں، ان کورسز کے بارے میں بھی آپ نے بتایا، لیکن کچھ کورسز ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے ڈیمانڈس ہے کہ یہاں پر ہونے چاہیے، جیسے آپ نے بتایا بی ایس سی یہاں پر ہے لیکن ایم ایس سی نہیں ہے،
جی اسی طریقے سے سوشل سائنس میں 2 کورسز ہیں، اسلامک اسٹڈیز ہے اور ہسٹری ہے، لیکن پولیٹیکل سائنس بھی میں اسٹڈیز وغیرہ بھی اسٹوڈنٹس کا ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پر ہونا چاہیے، تو اس کو لے کر کے کیا کچھ پروسیس چل رہا ہے؟ ابھی ایسا ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 لاگو ہوئی ہے، تو ہم نے اس کو ریگولر میں یہ سال امپلیمنٹ کیا لاسٹ ایئر. اب آنے والے سال میں اس کو لاگو کریں گے. تو جب 4 سالہ ڈگری ہو جائے گی آنرس کی، تو اس کے بعد میں ڈگری جو رہے گی پی جی کی وہ 1 ہی سال کی رہے گی. تو انشاءاللہ وہ ٹائم ہم پھر اس کو لنک اپ کر دیں گے اس طرح سے، بیچلر کے جتنے کورسز ہاں ہیں کہ جو بیچلر کے کورسز ہیں پھر ہم کوشش کریں گے کہ وہ ساتھ میں 1 سالہ ڈگری جوڑ دیں. تو وہ اس طرح سے ہم آسانی سے پی جی کر سکیں گے اس سارے سبجیکٹ میں بھی، مضامین میں بھی. دوسری ایک بات میں آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آن لائن ایجوکیشن میں بھی قدم رکھنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم ایک پرپوزل رکھے تھے ایکڈیمک کونسل میں بھی، اس کو بات چیت ہوئی تھی اس کے اوپر. وہ یہ ہے کہ ہم کو آن لائن ایجوکیشن میں جانا ہے. تو آن لائن ایجوکیشن میں جانے کے لیے ہم ایک پہلے سرٹیفکیٹ کورسز سے ہم شروعات کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اور وہ سرٹیفکیٹ کورس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد میں آن دی بیسس آف دا فیڈ بیک ہم آہستہ آہستہ دوسرے کورسز بھی اس میں ایڈ کریں گے. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہمارے پاس میں ہوا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا مطلب پرپوزل کو فائنل کیا ہے آنریبل وائس چانسلر صاحب نے سیکا کی میٹنگ میں کہ MBA ہم ڈسٹینس موڈ میں لینا چاہتے ہیں. ہندوستان میں کہیں بھی اردو میڈیم میں MBA ڈسٹینس موڈ میں اویلیبل نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ بھئی یہ جلد از جلد یہ سارے مراحل طے ہے اور MBA کا کورس عام طور پر ڈسٹینس موڈ کے تحت سارے ہندوستان میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لیے اویلیبل ہے. سر جو لوگ کورس کر رہے ہیں ڈسٹینس سے آپ ان کے لیے ایگزامس کا اور ان کی پڑھائی کا کیا جو ہے پروسیس ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ ایسا ہے کہ ان کی جو ایڈمیشنس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اگست سے لے کر دسمبر کے بیچ میں. ہونے کے بعد میں پھر ان کے جو متعلقہ اسٹڈی سینٹرس ہے جس کو ہم LSCs کہتے ہیں، وہاں پر اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. کاؤنسلنگ یعنی جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن ان کے کچھ کلاسز ہوتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ وہاں جا کر اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے جو مطلب ان کی ضروریات ہے وہ وہاں سے پوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ پچھلے 2 سال سے ہم نے ایک تجربہ کیا ہے کہ ہم آن لائن ریمیڈیل کلاسز بھی چلا رہے ہیں. امتحانات ہونے سے پہلے ہم اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن موڈ میں ریمیڈیل کلاسز چلا رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو ایگزام کے لیے تیار کر سکیں. یہ تجربہ ہمارا کافی کامیاب رہا ہے. اور سر اسٹڈی مٹیریلس وغیرہ بھی پرووائڈ؟ اسٹڈی مٹیریل یہاں کا جو ہے تو بہت کوالٹی مٹیریل یہاں سے پرووائڈ کیا جاتا ہے. اسٹڈی مٹیریل آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ واقعی میں بہت ہی معیاری قسم کا اردو میں مواد تیار کیا گیا ہے. ایکسپرٹس کو لے کر سارے ہندوستان سے سب سبجیکٹس کے لیے مضامین کے لیے ایڈیٹوریل بورڈ ہے. ایڈیٹوریل بورڈ میں مختلف یونیورسٹیز سے متعلقہ جو مطلب پروفیسرس ہیں وہ اس میں ممبرس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا آتھرس کا ہمارا پینل ہوتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً 400 سے زیادہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں SLM لکھنے کے لیے مختلف مضامین کے لیے. ملک کے طول و عرض سے تقریباً 400 لوگ جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میں جو ایڈیٹوریل بورڈ کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ باریکی سے ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم کو UGC کی ڈیپ کی گائیڈ لائنس کے حساب سے ہم جو مواد تیار کرتے ہیں وہ پلیگرزم بھی اس کا چیک کیا جاتا ہے. وہ بھی ہم اس کی پوری فیسلٹی رکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی اگر چیز آئی ہے تو اس کو پراپر ریفرنسنگ کے ساتھ میں اس کا پراپر ایکنالجمنٹ ہو. SLM جو تیار کیا جا رہا ہے یہاں پر وہ ISBN نمبر کے ساتھ میں تیار کیا جا رہا ہے اور تقریباً ہمارے پاس میں ابھی 300 کے قریب کتابیں تیار ہو چکی ہیں جو ISBN نمبر کے ساتھ میں ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اور ہم نے اس کو نیٹ پر بھی ڈالا ہے. اور جو فیڈ بیک آ رہا ہے کہ مختلف ملک کے مختلف یونیورسٹی میں مختلف علاقوں میں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ہم نے تو ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہماری ساری کتابیں جو ہم نے بنائی ہیں. تو جو ضرورت مند ہے یا خواہش مند ہے وہ وہاں سے لے کر پڑھ لیتے ہیں کتابیں. نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ملک کے باہر بھی وہ کافی اس کے ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ تو ہم ایک سافٹ کاپی دے دیتے ہیں پھر اسٹوڈنٹس کے ای میل ID پہ ہم اس کی لنک بھی شیئر کر دیتے ہیں. ہارڈ کاپی تو ان کے گھروں تک پہنچائی جاتی ہے پوسٹ کے ذریعے. یہاں ڈسٹینس سینٹر سے ہاں یہیں پہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. پورے اسٹوڈنٹس کو ہم مٹیریل جو ہے ان کے گھروں پر بھیج دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سافٹ کاپی ہم میل کے لنکس ان کو بھیج دیتے ہیں. ویب سائٹ پر اویلیبل ہے, مختلف گروپس میں شیئر کی جاتی ہیں.
تو چونکہ یہ زمانہ کمیونیکیشن کا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم ان سے مطلب ویل کنیکٹڈ رہتے ہیں، تاکہ ایک تفصیل جو ہے آنے جانے کا جو کمیونیکیشن ہے وہ جتنا زیادہ اچھا رہے گا اتنا زیادہ تعلق ایک اسٹوڈنٹ کا ہم سے جڑے گا۔ سر ابھی آپ نے بتایا کہ کئی سو مدارس ہیں جی جن کے سرٹیفکیٹ کو آپ اپروو کرتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن لیتے ہیں، جی۔ کچھ اہم مدارس کا اس میں سے اگر نام ذکر ہو جاتا ہے؟ سارے جتنے ملک کے مشہور مدارس ہیں، ندوۃ العلماء لے لیجیے آپ، یہ دیوبند سے فارغات جتنے بھی ملاقات جتنے مدارس ہیں سارے کے سارے ہمارے پاس میں ہم نے ان کو وہ دیا ہے۔ اگر کوئی الحاق کرنا چاہتا ہو کوئی، ہاں، اگر کوئی الحاق کرنا چاہتا ہے مدرسے کا تو ایک پورا پروسیس ہے، ایک ایکویلنس کمیٹی ہے اس کے لیے۔ ہم ہمارے ریجنل سینٹر سے اس کا ایک پرپوزل منگاتے ہیں کہ جائیے مدارس سے پورا پرپوزل لے کر آئیے، یا مدارس ڈائریکٹلی بھی ہم کو بھیج سکتے ہیں کہ ان کے کون کون سے کورسز ہیں، اس کا سلیبس کیا ہے، اس میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، کون کون سی کتابیں ہیں، نصاب کیسا ہے، سارا مواد وہ ہم کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر ہم ایک کمیٹی ہے، وہ کمیٹی پورا باضابطہ پورا اس کی چھان بین کرتی ہے اور اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، وہ جو وہاں پر کورس آفر کیا جا رہا ہے مدارس کے اسٹوڈنٹس کو، وہ جج کرنے کے بعد میں پھر اس کو ہم یا تو یو جی یا پی جی کے لیے اہل قرار دیتے ہیں۔ تو الحاق کے لیے کس طرح سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ؟ وہ ایک ہمارے پاس میں پروفارما ہے، ہم وہ دیں گے، جو بھی اگر انٹرسٹڈ مدرسہ ہے تو ہم ایک پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں ساری تفصیلات آ جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے سلیبس اور ان کے پاس میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کی پوری تفصیلات ایکویلنس کمیٹی کے سامنے رکھی جاتی ہیں، وہ اس کو اپروو دیتے ہیں۔ اور ڈسٹینس ایجوکیشن کو لے کر بہت جگہ شکایت ہوتی ہے بہت سارے جگہوں کے ڈسٹینس ایجوکیشن میں کہ وقت پر ایگزامس نہیں ہوتے ہیں، وقت پر مٹیریلس پرووائڈ نہیں کیے جاتے ہیں، بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 سال لگ جاتے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے آپ کی بات۔ شکایت یہاں پر بھی تھی، کووڈ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ شکایتیں تھیں 2019 اور 20 کی بیچ میں۔ 2019 کی بیچ ختم ہو گئی، 2020 کی بیچ اب آخری مرحلے میں ہے۔ تو وہ وقت میں چونکہ کئی مطلب مسائل تھے، ساری جگہ پر ہوا، ساری یونیورسٹیز میں بھی ہوا کہ ڈیلے ہونے لگا، ان کو مٹیریل نہیں پہنچ سکا یا پھر ان کے امتحانات نہیں ہو سکے، تو وہ سارا جو ڈیفیکلٹیز تھی وہ ہم نے اوور کم کی ہیں۔ اب الحمدللہ ہمارے پاس میں جو 22 کی بیچ ہے، 23 کی بیچ ہے اور اب جو بیچز ہیں یہ ریگولر ان کا برابر اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے ان کی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ 19 کے بیچ ختم ہو گیا، 20 کا بھی انشاءاللہ ختم ہے اگلے 3 مہینے میں۔ ابھی ہمارے پاس میں ساری چیزیں ٹریک پر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈسٹینس کو لے کر ایک بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ کیا ڈسٹینس کی اہمیت جو ہے ان کو جو ریکگنائز کیا جاتا ہے وہ ریگولر کی طرح کیا جاتا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ آپ کو میں کئی ایسے مطلب میں مثالیں دوں گا کہ ڈسٹینس سے انہوں نے کام کیا ہے اور وہ آگے نکل گئے۔ ابھی آپ کو میں پچھلے ہفتے میں ہمارے پاس کی ایک ایم اے کی اسٹوڈنٹ تھی جو عادل آباد سینٹر پہ تھی، اس نے اسٹیٹ ایجوکیشن کے لیے جو ٹیچر ایجوکیشن کے لیے جو ٹیسٹ ہوا تھا اس نے ٹاپ کی ہے، ہماری اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک جابر بول کر داغ کا لڑکا تھا، اس کو پریسیڈنٹ ایوارڈ ملا ہے، یہاں کا اسٹوڈنٹ ہے، میں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یو جی سی کا ماننا ہے کہ ڈسٹینس اور ریگولر ایجوکیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے جب انہوں نے ریگولیشنس آئے ہیں 2018 میں اور 2020 میں یو جی سی کے، اس میں انہوں نے دونوں کو مماثل قرار دیا ہے۔ ان کا جو سلیبس ہوگا یا جو کورس ہوگا سملرلی ویسی یہاں پر ہوگا، ان کا جو ایگزامینیشن پیٹرن ہوگا یہاں پر بھی ویسی ہوگا۔ اسی لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی بیسیکلی ڈیول موڈ یونیورسٹی ہے، اور یہی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا پورا جوڈکشن پورے نیشنل لیول کا ہے۔ یہ اکیلی واحد یونیورسٹی ہے کہ جو ڈیول موڈ میں بھی ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے پورے ہندوستان میں۔ سر ڈسٹینس ایجوکیشن میں کیا ریگولر کورس کرتے ہوئے کوئی اسٹوڈنٹ ڈسٹینس سے کورس کر سکتا ہے؟ بالکل، ابھی یو جی سی نے اپریل 2023 میں ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر کوئی ریگولر میں کورس کر رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ یہاں پر بھی کسی بھی کورس میں داخلہ لے سکتا ہے، یا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو یہاں پر کام پڑھ رہا ہے وہ دوسرے کورس میں بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے، ریگولر میں بھی لے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ یو جی سی نے کیا ہے کہ اگر آپ نے فرسٹ ایئر مان لیجیے کہ ریگولر سے کیا، آپ کو ڈسٹینس میں آنا ہے تو آپ سیکنڈ ایئر سے ڈسٹینس میں آ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے معلوم میں کسی کورس میں فرسٹ ایئر مکمل کیا ہو یا ڈسٹینس میں آنا چاہے تو کیا پروسیس اس کا ہوگا؟ اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہمارے پاس میں اس میں اپلائی کرنا پڑے گا، ایک ہمارے پاس میں اس کا ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، کمیٹی اس کو دیکھے گی اور پھر اس کے بعد میں اس کو یہاں پر ایک موڈ سے دوسرے موڈ میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ ان کو آف لائن آ کر کے وہ پروسیس کرنا پڑے گا؟ ہاں، مطلب وہاں سے چھوڑ کر پوری چیزیں یہاں پر، بقیہ چیزیں یہاں پر کمپلیٹ کرنا پڑے گی۔ تو ان کے جو کریڈینشیلس ہیں، جو کریڈٹس ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ریگولر اور ڈسٹینس میں ہمارے پاس میں کریڈٹ اسٹرکچر سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف وہ ریگولر میں امتحان دیتے ہیں، ریگولر میں کلاسز کرتے ہیں، یہاں پر
ڈسٹنس ہونے کی وجہ سے وہ ڈسٹنس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ڈسٹنس کے امتحانات دیتے ہیں. لیکن دونوں کا شیڈیول تھوڑا الگ الگ چلتا ہے کیونکہ ابھی ایڈمیشن شیڈیول جو ہے ریگولر میں وہ جولائی میں شروع ہو کر ختم ہو جاتا ہے اگست سپٹمبر تک. یہ ابھی ایسا ہے یہ سال تو انہوں نے اکتوبر میں شروع کیے تو یہ نومبر دسمبر تک جائے گا. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تو سر اگر کوئی ڈسٹینس سے کر رہا ہو ماسٹر وہ مجبوری میں اس نے ڈسٹینس میں لے لیا جی نیکسٹ ایئر وہ فری ہے وہ 4 اور ہم ریگولر سے کرنا ہو چاہتے سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے. ابھی تک کیس آیا نہیں لیکن پاسبلٹی اس میں ہے. کیا اس پر آپ لوگ غور کر سکتے ہیں اگر کریں گے. اگر ایسا کوئی کیس آتا ہے تو اس میں غور کر سکتے ہیں. یونیورسٹی انتظامیہ اس میں غور کرے گی. سر آخری سوال یہ ہوگا بہت سارے لوگ ایک ساتھ ڈسٹینس میں 2 کورسز کر سکتے ہیں اس میں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ امتحانات ساتھ میں ہوتے ہیں تو ہماری ایڈوائز اس میں یہی رہے گی کہ آپ 1 سال یا 1 ٹرم ڈسٹینس کر لیجیے. جیسے مان لیجیے فرسٹ ایئر میں آپ نے ایڈمیشن لیا ایم اے انگلش میں. جی اب آپ کیا کیجیے کہ اسی سال ایم اے اسلامک اسٹڈی میں مت لیجیے, اگلے سال آپ ایم اے اسلامک اسٹڈی بھی ساتھ میں کر لیجیے. تو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ٹائم جو ہوتا ہے ٹائم ٹیبل ایگزامینیشن کو وہ الگ الگ ہوتا ہے. تو وقت واحد میں وہ 2 ڈگری کر سکتا ہے اس طرح سے. کوئی قانونی اس میں مسائل نہیں ہے؟ نہیں یو جی سی کی طرف سے کوئی قانونی ہے. میں آپ کو بتایا کہ اپریل 2023 میں جب آیا ریگولیشن اس میں تو بہت کھلا لکھا ہے, بلکہ وہ انکریج کرتی ہے یو جی سی کہ وقت واحد میں آپ 2 کورسز کیجیے. تو جو بھی طلبہ ہیں ریگولر موڈ میں اگر وہ کچھ کر بھی رہے ہیں تو ڈسٹینس سے اپنے آپ کو اور زیادہ ایکٹیو کیجیے. بہت آسانی سے 2 ڈگری آپ کر لے سکتے ہیں. یہ ان کے لیے تو بالکل ایک نیا مطلب ایک انعام ہو گیا سمجھ لیجیے آپ. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ. مانو کہ دوسرے سینٹرس اور الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے متعلق بھی انشاءاللہ سے ویڈیوز ہم پیش کریں گے. آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کے ساتھ بنے رہیں. بہت شکریہ.